میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو چیز بھی خرچ کرتے ہیں یا جو چیز تقسیم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی بھی چیز، آپ کہتے ہیں کہ دولت کی فراوانی ہو، خوشی کی فراوانی ہو، محبت کی فراوانی ہو، تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹا کریں اور اپنے اندر جو ہے نا تقسیم کرنے کا مزاج رکھیں اور لوگوں سے محبت کرنے کا مزاج رکھیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بابا جی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ہم رکشے پر جا رہے تھے۔ جب ہم منزل مقصود پر پہنچے تو اس رکشے والے کا کرایہ بنتا تھا 3 روپے 80 پیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا ان کو 4 روپے دے دیے۔ تو میرے ساتھ والے بابا مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کتنے پیسے دیے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے 4 روپے دیے، اس کے 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اسے 4 روپے دے دیے۔ تو کہتے ہیں کہ بابا جی مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ غلط کیا، بلکہ اس کے 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے، آپ نے اسے 5 دینے تھے۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کی کیا وجہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو دیے ہوئے سے دینے تھے، یعنی آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، تو آپ نے اسی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کرنے تھے، تو آپ دیے میں سے دینے تھے، آپ نے کون سی اپنی جیب سے دینے تھے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ابن انشا جو ایک کالم نگار بھی تھے اور بہت بڑے ادیب تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ابن انشا سے ملنے گئے، تو ہم کے جب آفس میں پہنچے تو ان کے آفس میں ایک عورت آئی اور انہوں نے ابن انشا کو ایک خط پکڑایا، تو ابن انشا وہ خط پڑھ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ تو ایسے ہی خط پڑھنے کے بعد ابن انشا نے اپنے جیب سے 300 روپے نکالے اور اس کو دے دیے۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی اور ہم نے بعد میں یہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ وہ خط پڑھ کے رو رہے تھے اور آپ نے جو ہے نا ان کو 300 روپے دے دیے؟ تو ابن انشا کہتے ہیں کہ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے کالم بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور میں یہاں کراچی میں اکیلی ہوں، صرف آپ کو جانتی ہوں اور آپ کو بہت شوق سے میں کالم پڑھتی ہوں، اور میں ایک جو ہے اسکول میں ٹیچر ہوں، تو میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے، ہمارا جو مکان ہے وہ کرائے پر ہے اور ہم کرایہ ادا نہیں کر سکتے اس مہینے کا، اور اسی وجہ سے وہ جو مالک مکان ہے وہ ہمارا مکان خالی کروا رہا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، اور مجھے 140 روپے ضرورت ہے۔ تو ابن انشا تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ان کو تو 140 روپے کی ضرورت تھی، تو آپ نے 300 روپے کیوں دیے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 300 تھے مجھے اخبار سے کہیں سے معاوضہ آیا تھا، تو میں نے جوڑ کے رکھے ہوئے، تو میرے کسی کام کے نہیں تھے، تو میں نے وہ 300 دیے، میں نے تو دیے ہوئے سے دیے، یعنی میں نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے دیے، میں نے کوئی اپنی جیب سے تو نہیں دیے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پھر ہماری انہیں سے ملاقات ہوئی، تو وہ ابن انشا بتانے لگے کہ اسی واقعے کے چند دنوں بعد ہی مجھے جو ہے امریکہ سے کال آئی کہ آپ کے نا 1000 روپے ڈالر آئے ہیں، تو آپ آ کے لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن انشا کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آپ وہ اپنے پاس ہی رکھیں، میں آ کے وہ لے جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ میں نے جتنے ہی خرچ کیے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ ملے، اور کہتے ہیں کہ میں جیسے جیسے خرچ کرتا گیا مجھے اس سے زیادہ ملتا گیا، اور اتنا مل گیا کہ میں ایک دفعہ تو تنگ آ گیا کہ میں جیسے ہی خرچ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جب بھی خرچ کرتے ہیں اور جب کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، کسی اچھے کام پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذرائع سے ہمیں اس سے دگنا ہو کے ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا سٹاپ کریں گے، ہماری یہ جو مٹھی ہے نا، جب آپ اس مٹھی کو بالکل بند کر کے رکھیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں آ سکے گا نا، بالکل کم ہو جائے گا ہمارے پاس جو بھی چیز ہے، اگر ہم اپنی مٹھی بند کر کے رکھیں گے۔
تو کہتے ہیں جب آپ یہ مٹھی کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑیں گے تو پھر یہ آپ کی مٹھی جو ہے نا چیزوں سے بھر جائے گی، فل ہو جائے گی۔ اسی طرح جس بھی چیز کی آپ فراوانی چاہتے ہیں اس کو خرچ کریں۔ آپ کے پاس اخلاق، اچھے اخلاق ہیں، اس کو بانٹیں۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، اس کو بانٹیں۔ آپ کے پاس محبت ہے، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، اس کو بانٹیں۔ اور لوگوں کو جو ہے نا آسانیاں مہیا کریں۔ اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسے جا رہا تھا راستے میں، تو ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ صاحب جی مجھے کچھ دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی صاحب میرے پاس ابھی نہیں ہے، پھر میں جب آؤں گا اگلی بار تو تب دے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نا اٹھا اور میرے گلے لگ کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ نے کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے جو محبت دی ہے، آپ نے جو بھائی صاحب کہہ کے مجھے بلایا ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو دوسروں کو جو ہے نا عزت دینا سیکھیں۔ اور جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنی عزت کر رہے ہیں، اور جو بندہ دوسروں کو جتنی عزت دیتا ہے وہ واپسی اس سے زیادہ اس کو عزت ملتی ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ علم ہے، یہ ہمیں جو ہے نا بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے۔ میرے والد صاحب اور میرے چچا جان ایک دن یہ بات بتا رہے تھے، میں بہت ہی جیسا یوں سمجھ لیں کہ میں نے زندگی میں کتابوں سے نہیں سیکھا، جو میں اپنے جو ہے نا والدین سے، اپنے بزرگوں سے سیکھتا ہوں۔ تو میں نے یہ بات سیکھی، وہ بتا رہے تھے کہ آپ نا 50-100 کے پیچھے یا تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے ایسے نہ کیا کریں، بحث کیا کریں، بلکہ 50-100 دے دیا کریں۔ اگر سامنے کوئی آپ کمزور دیکھیں، کوئی مددگار دیکھیں، تو اس کو یہ نہ پوچھا کریں۔ ایک مجھے بہت ہی مزے کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب آپ کا کسی شخص نے کیا خوب کہا کہ جب آپ کا دوست کسی تھانے میں ہو اور وہ آپ کو فون کرے، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا، کیا جرم ہے، بلکہ یہ کہیں کہ کس تھانے میں کس جگہ پر ہے۔ پھر آپ یہی اخلاقیات ہیں، اور آپ جو ہے اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس اور ادب والے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں، اس کی فراوانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ بظاہر تو آپ کو یوں لگے گا کہ وہ چیز کی کمی ہو رہی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ وہی چیز کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذرائع سے آپ سے کئی گنا زیادہ آپ کو ملتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دوسروں کو لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی نہ کسی طریقے سے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کو جو ہے نا عزت دیں۔